بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گفتگو کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں مدثر مقبول۔ آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، بلکہ میں یوں کہوں گا جن شخصیت کے ساتھ آج میں موجود ہوں، ان کا تعارف ویسے تو بہت لمبا ہے۔ ان کے نام کے ساتھ جو اعزازات ہیں، اگر ان کو ایک ایک کر کے بھی گننا شروع کروں تو یہ سیشن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ان کے تعارف میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کی موجودہ خوبصورت شکل بھی آتی ہے۔ وہ بزنس مین بھی ہیں۔ ان کے نام کے ساتھ تفکرو بھی ایک خوبصورت ایڈیشن ہے۔ وہ ایک درود و سلام کے سلسلے کے بانی بھی ہیں۔ وہ شہر درود و سلام بہاولپور کے بانی بھی ہیں۔ کتابوں کو خوبصورت عملی شکل دے چکے ہیں۔ ان سارے تعارف کی جگہ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ دامے درمے سخنے کی اگر عملی صورت دیکھنی ہو تو آج میرے ساتھ دیکھیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مسعود صابر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر بہت شکریہ آپ کا، جو آپ کا مزاج نہیں ہے ویسے آن کیمرہ گفتگو کرنا، لیکن آپ نے ہماری درخواست پر خصوصی وقت دیا، اس کے لیے بہت شکریہ۔ اور سر میرا جو پہلا کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ہم پولرائزیشن دیکھتے ہیں، ایک ڈسٹریبیوشن آف فورس بھی دیکھتے ہیں، ڈسٹریبیوشن آف تھاٹ بھی دیکھتے ہیں۔ ایک نیا ورلڈ آرڈر جو ہے وہ مرتب ہو رہا ہے۔ ایک اس وقت ملک میں بھی اور دنیا میں بھی افراتفری کی صورتحال ہے، جیسے آپ یوکرین کا تنازع دیکھتے ہیں، پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور آپ ایک تھیوری کا اکثر جو ہے آپ کے حوالے سے میں نے ذکر سنا ہے، وہ ہے 1-2 تھیوری۔ وہ تھیوری کیا ہے؟ کیا وہ جو موجودہ کنٹروورسی ہے، موجودہ جو نظام ہے، وہ اس میں کس طرح ہمارے لیے ہیلپ ثابت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ تفکر مدثر مقبول۔ آج جو ملک میں پولرائزیشن ہے، تقسیم ہے، انتشار ہے، یا عالمی سطح پہ کہ دنیا ایک سپر طاقت کے نظام سے اب دوبارہ ایک نیو کولڈ وار کی طرف کو جا رہی ہے، دنیا 2 بلاکس کی طرف کو جا رہی ہے، تو اس صورتحال میں کچھ آؤٹ آف باکس سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو 1-2 تھیوری جو ہے وہ سلوشن کی طرف کو ایک عاجزانہ اور ادنا سی ایک سوچ ہے، فکر ہے، کاوش ہے۔ بات ہم آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے، قرآن کریم نے ہمیں سورہ بقرہ میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَلِتَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا، ایک معتدل مزاج، ٹھیک ہے، توازن والی، بیلنس۔ تم انسانیت پہ گواہ ہو، یعنی اب نبوت نہیں آئے گی تو جو اسلام کا پیغام ہے وہ امت محمدی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو انسانیت تک پہنچائے۔ امت وسطیٰ سے مراد امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ یا امت مسلمہ، امت مسلمہ، ٹھیک ہے، لیکن امت وسطیٰ قرآن مجید نے پکارا، ٹھیک ہے، لیکن جس جگہ پکارا وہاں 2 بہت اہم باتیں کی۔ پہلی بات یہ کہ تم انسانیت پہ گواہ ہو، پوری انسانیت پہ۔ ہاں جی، تو ایک ایسے معاملے پہ جہاں انسانیت کے ساتھ ابلاغ یا معاملہ ہو رہا ہے، اس جگہ پہ اس کو امت وسطیٰ کہا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر کہا کہ رسول تم پہ شہید ہے یا گواہ ہے۔ تو اس میں یہ صورتحال ذمہ داری کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ پیغام کو بھی ہم نے انسانیت تک پہنچانا ہے۔ بالکل۔ اور جو ہمارا رزلٹ کارڈ یا ہماری رپورٹ کارڈ ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہے۔ تو یہ سوچ کے ہمیں مطلب آگے بڑھنا اور سوچنا اور اس طرح دیکھنا ہے۔ ایک بہت زیادہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وسطیٰ سے مراد معتدل اور درمیانی اعتدال بھی ہے، اور وسط بھی ہے، مرکز بھی ہے۔ جی، تو ایک حسن اتفاق یا
تقدیر کے مطابق یہ ہے کہ اسلامک ورلڈ جو ہے وہ مرکز میں، دنیا کے گلوب کے اوپر مرکز میں واقع ہے. جیسے کعبہ مرکز بنتا ہے تو اس کے ارد گرد پھیلاؤ ہے اسلامی دنیا کا، ایشیا کی طرف، افریقہ کی طرف، ان ساری ٹھیک طرف. تو وہ ایک طرح سے کراس روڈز ہیں، دنیا کے مختلف خطوں کے درمیان گزرگاہ رابطے ہیں، کوریڈور یہ ہے. بنتے ہیں. تو اس صورتحال میں انسانیت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم تیسری جنگ کی طرف جانے کی، دنیا کو اس سے روکیں، اور ایک ڈائلاگ کی طرف اور ایک مفاہمت کی طرف. جیسے OIC کا اجلاس ہوا 57 کنٹریز کا، جی تو یہ اگر اکٹھے مل کے یہ دونوں سپر پاورز کو ان کے درمیان ایک معاملات کو اس حد تک لانا کہ جس میں دنیا کا کام چلتا رہے اور سارے اور خطرات میں کمی آئے، اس کے لیے 1-2 تھیوری یہ ہے، سادہ سی تھیوری ہے کہ آپ یہ فرض کر لیں کہ آپ کے پاس 3 دل ہیں. 3 دن. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ تین دل آپ کے پاس ہیں. 1 دل لیا. اوکے. یہ ایک دل جو ہے یہ ہم مغرب کے لیے، امریکہ کے لیے، ویسٹ کے لیے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں ہمارے اپنے آباد بھی ہیں، پیارے آباد بھی ہیں، ہم لوگوں کے بچے بھی ادھر تعلیم پاتے ہیں، اور ہمیں ان معاشروں کی آزادیاں بھی پسند ہیں. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہاں تعلیم حاصل کرنا، وہاں روزگار پانا، وہاں سیٹل ہونا، وہاں کا ویزا، تو یہ بھی ایک صورتحال ہے کہ ایک ہے. تو ایک دل امریکہ اور یورپی یونین یا مغرب کے لیے، ٹھیک ہے، مغربی تہذیب، مغرب کے لیے، پورے کے لیے ایک دل ہے ہمارے پاس. جی. لیکن 2 دل اس کے مقابلے میں ہیں، چائنا اور رشیا کے ساتھ، جو جس طرف کو ایشیا، جیسے یہ کہیں کہ یہ ایشیا کی صدی ہے، 21ویں صدی. ٹھیک ہے. تو ہم 2 دل جو ہے وہ ادھر مشرق کی طرف رکھیں گے. اچھا. ایک طرح سے 66 یعنی کہ اگر 100 میں سے 3 حصے کریں ٹھیک. تو 2 حصے ہم نے ادھر رکھے. ٹھیک ہے. اور ایک حصہ ہم نے مغرب کے ساتھ کہ ہم معاملات کو چلانا بھی چاہتے ہیں، اور کہ جو پولرائزیشن ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک پارٹی کو اگر پسند کرتا ہوں تو میری والدہ کی رائے مجھ سے مختلف ہے. تو اس صورتحال میں تو یہی ہے کہ بس ہمیں پھر ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، تھامنا ہے، اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنا ہے، سارے معاشرے میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، اپنے حلقہ اثر میں. اور دونوں طاقتوں کے درمیان میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ ایسا کہ دنیا میں کہ امن کے لیے کچھ کام ہو. تو 1-2 تھیوری، مغرب کے لیے ایک دل، مشرق کے لیے 2 دل. اور اس میں ایک یہ شکوہ بھی ایک بنتا ہے کہ اگر ہم پچھلے 20 سال ہی اگر ہم دیکھ لیں یا 30 سال دیکھ لیں، تو اس میں جس طرح مغرب نے اسلامک ورلڈ کو کے ساتھ جو سلوک کیا، جو ان کے ملکوں میں حملے، جنگیں، مداخلت اور جو سارے معاملات چلے، تو اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ ایک مکالمہ کرنا چاہتے ہیں اور اس تناؤ کو بھی کم کرنا چاہیے. لیکن جو چائنا اور مشرق کی جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول نہیں، وہ شراکت داری کی، انویسٹمنٹ کی اپروچ ہے. سارے رل مل کے بہت خوب، جزاک اللہ. تو 1-2 تھیوری یہ کہ ہمارے پاس 3 دل ہیں، ایک مغرب کے لیے، 2 مشرق کے لیے. ہاں، اس ریشو کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور دنیا کے امن کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امت وسطیٰ ہیں. دنیا کا ہمیں اعتدال خود بھی اپنانا ہے اور دنیا کے
لیے بھی اعتدال اور توازن کی کوشش کرنی ہے۔ ٹھیک ہے سر، اور جو میں آپ کی گفتگو سے سمجھ پایا ہوں کہ آپ 1 اور 2 3 دنوں کو ملانا چاہتے ہیں، شاید یہ تھیوری ہے؟ آپ کہہ لیں کہ 3 حصے کر لیں ایک چیز کے، کہ اگر میرے پاس محبت ہے ٹھیک ہے، تو میں نے 2 حصے مشرق کو دینے ہیں، مشرق کو دے دیے ہیں، 1 حصے مغرب کو۔ ایک حصہ مغرب کو دے دیے ہیں۔ تو کہ ہم نہ ان سے نفرت کر رہے ہیں نہ کسی سے نفرت کر رہے ہیں، ہم امت وسطیٰ ہیں، درمیان میں ہیں، ہمیں دنیا کے مسائل کو، دنیا کے امن کے لیے کام کرنا ہے۔ سر جہاں پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اعتدال کی اور پارٹنرشپ کی، آپ نے مغرب کو ایک دل دے دیا ہے، جبکہ سینٹرل ایشیا کو، مشرق وسطیٰ کو آپ نے 2 دل دے دیے ہیں، کیا یہ بھی عدم توازن ہے؟ آپ مشرق وسطیٰ نہ، مشرق اور مغرب کر لیں، مشرق اور مغرب کا؟ یا 2 پاورز کہہ لیں کہ ایک کو نمائندگی کر رہا ہے جو ڈھلتا سورج ہے امریکہ ہے، ہوں، اور دوسرے کو نمائندگی کر رہا ہے چڑھتا سورج ہے جو چین ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسانوں کی طرح ملکوں اور طاقتوں کے لیے بھی عروج و زوال کا اللہ تعالیٰ کا اسی طرح کا فارمولہ ہے، اور آج ایک ہے، کل اور عروج کے بعد زوال کی طرف جائے گا۔ تو ابھی جو صورتحال ہے دنیا کی، اگر دنیا 2 بلاکس کی طرف ہو جاتی ہے تو ہم دونوں طرف ایک چلنے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک طرف ہم ایک حصہ دے سکتے ہیں اپنی، کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے کہ انہوں نے اسلام کو دہشت گردی کے نام پہ مسلم ورلڈ کو ادھیڑ کے رکھ دیا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جبکہ دوسری طرف چائنا، اس کی اپروچ یہ ہے کہ وہ شراکت داری اور ٹریڈ اور اس طرف معاملہ ہے، اور وہ ہم مشرق میں ہی بستے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ میں پاکستان کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، پھر امت وسطیٰ کے تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہم مشرق کے لیے، جیسے مشرق اور مغرب یا 2 طاقتیں سمجھ لیں، 2 بلاک سمجھ لیں، 2 اوپینین سمجھ لیں۔ ایک اوپینین کے ساتھ ہم اس سے بھی نفرت نہیں کر رہے، اس کو ایک دل دے رہے ہیں، لیکن دوسری کو ہم زیادہ ترجیح دے رہے ہیں 2 دل دے کے۔ تو مغرب، میرے خیال میں مغرب یہی سمجھتا ہے کہ جو پاور آف ڈسٹریبیوشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، پاور صرف ہمارے پاس رہنی چاہیے، جیسے امریکہ ہے اور کسی اور کنٹری کے پاس پاور نہ ہو۔ لیکن آپ کے خیال میں جو مشرقی ہیں، یا جیسے چائنا کی آپ بات کر رہے ہیں، ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہو، ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو، لیکن سارے لوگ بیلنسڈ ہوں اور رل مل کے اس دنیا کی ترقی کے لیے، اس دنیا کی بہتری کے لیے، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے، اس کے لیے کام کریں۔ تو بہترین بات آپ نے جیسے کر دی۔ جی بالکل، تو اس میں یہ ہے کہ ایک مسلم ورلڈ کو ایک وہ اپنی طرف کھینچیں، وہ اپنی طرف کھینچیں۔ تو جیسے او آئی سی کانفرنس میں وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہمیں او آئی سی کو اپنا ایک بلاک بنانا چاہیے، تو بالکل، او آئی سی کو ایک اپنا سارا وزن اکٹھا رکھ کے اور دنیا کے امن کے لیے کام کرنا چاہیے، دنیا کے امن کے لیے۔ امن کے، لیکن اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ گزرے ہوئے کل میں کس نے کیا کیا تھا، اس کو دیکھ کے، اپنے مفاد کو دیکھ کے، اور دنیا کے امن کے لیے کوشش کریں۔ یعنی کہ یادداشت کو ہماری بہتر بنانا ہوگا کہ کل ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، کل کس نے کیا کیا تھا، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی جو نیکسٹ اسٹریٹجی ہے، خاص طور پہ مسلم امہ کو، جو ہمارا او آئی سی کا ایک بلاک ہے، اس کو مرتب کر کے عالمی امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تھے آج کی ہماری گفتگو اور آج کا ہمارا ٹاپک۔ سر بہت شکریہ مسعود صاحب، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی سلسلے میں اور نیکسٹ بیٹھک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔